مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استقبال القبلہ بالفروج للغائط والبول۔ یہ باب پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو قبلے کی طرف کرنے کے حکم کے سلسلے میں ہے۔ تو اس باب کو مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں قائم کیا، اگرچہ زیادہ مناسب یہی تھا کہ اس کو باب الاستنجاء میں ذکر کرتے، لیکن یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ یہ معلوم ہے کہ غائط اصل میں یہ اس مکان اور جگہ کا نام ہے کہ جہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے، تو غائط یہ کنایہ ہے قضاء حاجت سے۔ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے ہمارے فقہاء اور محدثین کرام کا؟ اس سلسلے میں دو فریق سامنے آئے، چنانچہ حضرت ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین، حضرت سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل اور ابو ثور، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یکرہ استقبال القبلۃ لغائط او بول فی جمیع الاماکن، کہ تمام مقامات میں پاخانہ یا پیشاب کے لیے تمام مقامات میں قبلہ رخ ہونا یہ مکروہ ہے، چاہے جنگل میں ہو یا گھروں میں۔ اور ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی فرمان عالی شان ہے، اور ان کے دلائل و براہین وہ حدیثیں ہیں جو اس باب کے شروع میں ذکر کی گئی ہیں، جن کو ابھی بیان کیا جائے گا۔ امام قاضی عیاض نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے، اختلف علی ابی حنیفۃ فمشہور مذہبہ المنع فیہما، یعنی فی البیوت والصحارا، کہ امام اعظم کے بارے میں اس میں اختلاف سامنے آیا، یعنی اقوال کے بارے میں، لیکن مشہور ان کا مذہب یہی ہے کہ غائط و بول میں منع ان کا مذہب ہے، استقبال قبلہ کو منع کرتے ہیں، چاہے گھروں میں ہو یا جنگلوں میں۔ یہی امام احمد بن حنبل اور ابو ثور کا قول ہے کہ انہوں نے محض نہیں کے ظاہر کو لیا اور تشریق و تغریب کے امر کو دیکھا کہ شرقوا او غربوا، اور امام اعظم سے دونوں میں غائط و بول میں استدبار کے جواز کی روایت بھی آئی ہے،
وہ دونوں میں استقبال ہی کو منع کرتے ہیں، اور ان سے استقبال قبلہ صحرا میں اس کی ممانعت آئی ہے، البتہ شہروں میں استقبال منع ہے، استدبار منع نہیں ہے۔ یہ تفصیل یہاں ذکر کی گئی، تو ان تمام حضرات کے یہاں تمام اماکن میں غائط اور بول کے وقت استقبال قبلہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب ان کے دلائل یہ حدیثیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا یونس، یہ جو یونس ہیں یہ یونس ابن عبد الاعلی ہیں۔ حدثنا یونس قال حدثنا سفیان، یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، یعنی اس کے 4 طریق یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں، اور چاروں طریقے وہ صحیح ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں، اور وہ پہلا طریق جو ہے وہ یہ ہے عن یونس بن عبد الاعلی عن سفیان بن عیینہ عن محمد بن مسلم الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب خالد بن یزید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پورے اس کے راوی ہوئے پہلے طریق کے، اور اس پہلے طریق کو امام طحاوی نے بھی ذکر کیا، اور امام بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس پہلے طریق کو ایک جماعت نے تخریج کیا ہے، پوری جماعت محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس طریق کو امام بخاری نے جب بیان کیا تو اس کی سند یوں ہے عن آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلہ رخ نہ ہو اور نہ اس کی طرف کو پیٹ کرے، ہاں شرق اور غرب میں کر سکتا ہے۔ اور اس پہلی حدیث کو امام مسلم نے جب تخریج کیا تو اس کی سند یوں ہے عن زہیر بن حرب وابن نمیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ وعن یحیی بن یحیی واللفظ له قال قلت لسفیان بن عیینہ سمعت الزہری یذکر عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ یہ پورا اس کا متن اور سند بھی امام مسلم کی الحمدللہ فقیر نے بیان کی، اور اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے تو اس کی طرف رخ نہ کرے، نہ پیٹ کرے پیشاب اور پاخانے کے وقت، ہاں شرقو او غربو یہ امر آیا ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں ہم ملک شام آئے تو ہم نے بیت الخلاء بنی ہوئی پائی جو قبلہ رخ بنی ہوئی تھی، تو ہم اس سے پھر جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ اور جب اس اثر کو امام ابو داؤد نے تخریج کیا تو اس کی سند یوں ہے عن مسدد عن سفیان عن الزہری
عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر. یہ اس پہلی حدیث کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے الگ الگ سند کے ساتھ بھی. الحمدللہ ہم نے سب کی سندیں ذکر کی اور متن حدیث بھی ذکر کیا. امام ابو جعفر طحاوی بیان کرتے ہیں حدثنا یونس، یہ دوسرا طریق ہے. نیچے والا جو حدثنا یونس ہے یہ اسی حدیث کا دوسرا طریق ہے، کیونکہ 4 صحیح طریقوں سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. تو دوسرا طریق اس کی سند یوں ہے، کتاب میں دیکھیے حدثنا یونس عن بن عبد الاعلی عن عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخر الحديث. یہ جو دوسرا طریق ہے یہ بھی یونس ابن عبد الاعلی سے ہے اور ان کے شیخ عبداللہ بن وہب ہیں، اور وہ یونس بن یزید ایلی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری، اور وہ عطا بن یزید سے، اور وہ ابو ایوب سے، پوری آخری حدیث تک. اور تیسرا طریق حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة أن أبا أيوب الأنصاري ثم ذكر مثله وذكر كلام أبي أيوب أيضا. یہ تیسرا طریق بھی جو روایت کیا گیا اس کے جو پہلے راوی ہیں وہ روح ابن فرج القطان ہیں، اور دوسرے راوی جو مصعب ہیں وہ ابو مصعب کر کے جو ذکر ہیں وہ پورے ابو عن ابی مصعب، ان کا نام ہے احمد بن ابی بکر بن حارث بن زرارہ الزہری الفقیہ، اور یہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاضی ہیں اور ایک جماعت کے شیخ بھی ہیں امام نسائی کے سوا. اور پھر ان کے شیخ عن عبد الرحمن بن سعد، یہ عبد الرحمن بن سعد سمجھے بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف المدنی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن مسلم زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن حارثہ مدنی سے. اور یہ عبد الرحمن بن یزید یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے. ابن سعد نے کہا کان ثقہ قلیل الحدیث، یہ ثقہ تو تھے اور ان کی حدیثیں بہت کم تھیں. اس تیسرے طریق کو امام طبرانی نے تخریج کیا اور اس کی سند یوں ہے حدثنا ابو الزنباع روح ابن الفرج حدثنا ابو مروان العثمانی. اور تحویل السند پھر وہاں ہو گئی ہے. پھر تحویل السند کے بعد یہ ہے حدثنا یوسف بن یعقوب المقری حدثنا محمد بن خالد الواسطی وحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن عون الخراز قالوا حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن ابي ايوب الانصاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول فلما قدمنا الشام وجدنا مرافقهم مراحيض قد استقبل بها القبلة فنحن ننحرف ونستغفر الله عز وجل. یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں تیسرے طریق کو، امام ابو جعفر طحاوی نے جو تیسرا طریق ذکر کیا
تو امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب میں اس طور سے ذکر کیا۔ چوتھا جو طریق ہے وہ یہ ہے، دیکھیے شرح معانی الآثار، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن رافع بن اسحاق مولى لآل الشفاء امرأة فكأن يقال مولى ابی طلحہ، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہتے ہوئے سنا جبکہ وہ مصر میں تھے، واللہ ما ادری کیف اصنع بهذه الکرایس، میں نہیں جانتا کہ بخدا میں ان کے ساتھ کیا کروں، ان کرائیس کے ساتھ میں کیا کروں یہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر کہا جبکہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے کہ جب تم میں سے کوئی غائط یا بول کے لیے آئے تو قبلہ رخ نہ ہو اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے شرمگاہ کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے یہ آخری طریق جو ذکر کیا گیا، یہ مطلب امام مالک نے اس کو اپنی معطا میں اسی کے ہم معنی تخریج کیا گیا۔ الفاظ اور کلمات کی شرح کا بیان بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو ابو عمرو نے ایسے ہی اس کو کہا ہے، اور امام مالک نے اس حدیث کے تحت کہا مولا لآل الشفا، تو وقال فی حدیث آخر،